یہ سوال ہے تنہائی کیسے پاک کرے۔ تنہائی پاک کرنے کے لیے یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ انکم لتعملون اعمالا هی ادق فی اعینکم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ لوگوں تم ایسے اعمال کرتے ہو کہ جن کو تم بالوں سے بھی باریک سمجھتے ہو، لیکن اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کے زمانے میں صحابی کہہ رہے ہیں وہ کبیرہ گناہ سمجھے جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جو تہجدیں پڑھتے ہوں گے، یأخذون من اللیل کما تأخذون، جس طرح تم تہجد پڑھتے وہ بھی تہجدیں پڑھیں گے، لیکن اعمال ایسے ہوں گے جب وہ کہیں تنہائی میں ہوں تو اللہ کی حدوں کو پامال کرنے سے باز نہیں آتے۔ تو ساتھ کیا فرمایا؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی زندگی کی ساری باتوں کو دھول بنا کے اڑا دیں گے۔ تنہائی جتنی انسان کی پاکیزہ ہوتی ہے اتنا انسان اللہ کے ہاں مقام حاصل کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا جس نے ظاہری گناہ کیا اسے ظاہری سزا ملے گی۔ امام ابن القیم کہا کرتے تھے جو باطنی گناہ کرتا اسے باطنی سزا ملتی ہے۔ باطنی سزا کیا ہے؟ کبھی دل کا سکون نہیں ملے گا، چین نہیں آئے گا، پریشانی ختم نہیں ہوگی، ڈپریشن ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے ظاہری اور باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے یقین کیجئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اسی حالت میں گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حالت میں کوئی مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ حج عمرہ کرنے والا احرام میں فوت ہوتا ہے تو لبیک اللہم لبیک کہتا اٹھے گا۔ کوئی ٹائر کھولتا ہوا فوت ہوتا ہے تو قیامت کو یہی کچھ کر رہا ہوگا۔ اور اگر گناہ کرتے کرتے اسے موت آ گئی تو اسی حالت میں ہی اسے اٹھایا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے۔